الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتایا اور اس کے فوراً بعد یعنی یہ چیزیں جاننے کے بعد ہم نے اپنی طرف سے ایک دعویٰ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، کسی چیز کا آپ کو علم آتا ہے تو اس کے علم کے نتیجے میں ایک رزلٹ نکلتا ہے، یہاں پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو فاتحہ میں اس طرح بات کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں بتائی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ میں انسان اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ڈیکلریشن کروں، ایک دعویٰ کروں، اور وہ دعویٰ یہ ہے ایاک نعبد، میں صرف تیری عبادت کروں گا، کسی اور کی نہیں، وہ ایاک نستعین، اور اگر مدد مانگنی ہے تو صرف آپ کی مانگنی ہے، کسی اور کی نہیں مانگنی۔ نعبد کا لفظ عام طور پہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے عون، عربی میں نستعین عون سے نکلا ہے، اور عون کے بارے میں 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عربی زبان میں مدد کے لیے بہت سارے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور مدد کے لیے مدہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نصرہ بھی استعمال ہوتا ہے، استنصار مدد مانگنا، اسی طرح مساعدہ عربی میں مدد مانگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مختلف الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کا اپنا ایک الگ فلیور ہوتا ہے۔ تو اعانہ مدد کرنا، استعانہ مدد مانگنا، عون عربی میں مدد کو بھی کہتے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کی مدد، اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں۔ اگر میں کہیں گاڑی چلا رہا ہوں اور میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہوا نکل گئی اس کی، اور میں اپنا پیچھے سے ڈگی میں سے میں اسپیئر نکال کے میں اس کا ٹائر چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا مجھ سے، یعنی میں جیکس کے ذریعے گاڑی کو اٹھانا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ میری میں اتنی طاقت نہیں ہے، تھوڑا بہت میں اٹھا سکا، اس کے بعد میں رک گیا، مجھ سے نہیں ہو سکا۔ اب میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا، اس کے بعد جا کے میں نے کسی سے مدد مانگی کہ بھائی آپ ذرا میری مدد کر دیں گے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو اس نے جب آ کے میری مدد کی، اس نے میری اعانہ، اس کو عربی میں اعانہ کہتے ہیں، اعانت کی، اس نے میری مدد کی۔ مدد ایسی جس میں آپ نے پہلے اپنا حصہ پورا کر لیا، آپ نے اپنی پوری کوشش لگا دی، اس کے بعد آپ کی پوری کوشش کے باوجود آپ کام نہ کر سکے، اب وہ جو فائنل ٹچ ہے وہ کہیں باہر سے آئے گا، اس کو اعانہ یا اس قسم کی مدد کو مانگنا استعانہ ہوتا ہے۔ اگر میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جاتا اور میں جا کے گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا، کوئی باہر سے گزر رہا ہو، کھڑکی نیچے کر کے میں کہوں اے بھائی ذرا میرا ٹائر چینج کر دے گا، بڑا شکریہ تیرا، میں یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ اے سی ذرا گرمی بہت ہے باہر، تو میں یہاں اندر بیٹھا ہوں، آپ ٹائر چینج کر دیں، اس کو استعانہ نہیں کہتے، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی۔ جب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس میں ہم نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے نا، وہ اصل میں ہم اپنے طور پہ جتنی کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس کا کامل حق ہم خود سے ادا نہیں کر سکتے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد چاہیے ہوگی۔ اور جب ہم اپنی طرف سے کوئی سٹیپ لیں گے، فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، صبح اٹھا ہی نہیں جاتا مجھ سے، میں رات کو بزی ہوتا ہوں، بہت تھک جاتا ہوں، میں سو جاتا ہوں، تو وہ پڑھتا ہی نہیں نماز۔ لیکن کسی نے الارم لگایا، کسی نے جلدی سونا شروع کر دیا، کسی نے اپنے ٹی وی وغیرہ دیکھنا کم کر دیا، یا نیٹ فلکس وغیرہ دیکھنا، جو بھی دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ، اس نے وہ کم کر دی، عادت اپنی انٹرٹینمنٹ کی عادت کم کر دی، رات کو دیر تک جاگنا کم کر دیا، اس نے اپنی طرف سے کچھ کوشش کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اسٹرگل کر رہا ہے، اس کو فجر شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے اس کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن اس نے کوشش کی ہے کم از کم نا۔ تو جب وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو اب اس کی سلیپنگ ہیبٹس بھی بہتر ہو جائیں گی، اس کے نماز کو، اس کو یاد دہانی بھی اس کی بہتر ہو جائے گی، نماز میں اس کے لیے کنسنٹریٹ کرنا بھی بہتر ہو جائے گا، اور جس چیز کو وہ بہت مشکل سمجھتا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا۔